بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں عشرہ مبشرہ کی سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پہلے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کی مختصر سی سیرت کل آپ حضرات کے سامنے سنائی گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عہد نبوت کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ خلافت کے منصب کو سنبھالا اور بہت کم مدت 2.25 برس کی مدت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے رہے، اور اس پوری مدت میں آپ نے مرتدین کا تعاقب کیا، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، عملی اعتبار سے ہو، عقیدے کے گمراہ لوگ ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ ضروری امور آپ نے نمٹائے تھے، جن میں ایک اہم کام تدوین قرآن کا کام تھا۔ قرآن جو اب تک مختلف صحابہ اکرام کے پاس الگ الگ چیدہ محفوظ تھا، اس کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام عہد صدیقی سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور یہ بنیادی رائے تھی دوسرے امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی، کہ آپ نے صدیق اکبر کو توجہ دلائی کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام شروع کر دیا جائے۔ تو کام کا آغاز ہوا، اور اس کا بقیہ کام حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا، اور اس کا تتمہ کلی طور پر وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ ان سب کاموں کو نمٹاتے ہوئے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2.25 برس تک خلافت انجام دی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سردی کا موسم تھا، صدیق اکبر نے غسل فرمایا ایک دن، اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور وہ مسلسل طبیعت بگڑتی رہی، یہاں تک کہ مرض الوفات تک پہنچے، مسجد بھی آ نہیں پا رہے تھے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا امامت کے لیے، اور حضرت عمر سے نمازیں پڑھوائی۔ اس کے بعد لوگوں سے مشورہ کیا کہ کس کو اپنا خلیفہ نامزد کرنا چاہیے، اور پھر اپنی رائے بھی رکھی کہ میرے ذہن میں عمر ابن خطاب کو خلیفہ دوم مقرر کرنا کی رائے آ رہی ہے۔ تو تقریباً سب صحابہ نے جن سے انہوں نے مشورہ کیا تھا اس کو قبول کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا رائے ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت عمر کا ظاہر جتنا اچھا ہے باطن اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، بہتر آپ کا انتخاب ہے۔ اور بھی صحابہ اکرام سے پوچھا گیا، حضرت طلحہ نے کہا کہ رائے آپ کی بہت درست ہے، لیکن یہ ہے کہ عمر بہت متشدد قسم کے آدمی ہیں، لوگ ان کو قبول کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اس سلسلے میں آپ غور فرما لیں۔ ایک صحابی نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جلال و غضب کو دیکھ کر یہ بھی کہا حضرت ابو بکر کو کہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اگر عمر کو آپ امیر المؤمنین بنا کر جائیں گے تو وہاں آپ کیا جواب دیں گے، کیونکہ وہ بڑے متشدد آدمی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں اللہ کو یہی جواب دوں گا کہ اے اللہ، آپ کے بقیہ بندوں میں جو سب سے بہتر تھا اس کو میں اپنا نائب بنا کر آیا ہوں۔ اس طرح لوگوں کو یہ اطمینان دلا دیا کہ میری ذہن میں دوسرے امیر المؤمنین کے طور پر عمر ابن خطاب کا نام ہے، اور تقریباً سب صحابہ نے اس کو قبول کر ہی لیا تھا۔
بس کچھ کو ان کی مزاج کی شدت کی وجہ سے ڈر ہو رہا تھا کہ کہیں لوگ بٹ نہ جائیں، کیونکہ ابھی تو نبی کی وفات کے بعد لوگوں کی حالت غیر تھی۔ ابو بکر نے ان سب کو پھر اکٹھا اور جمع کیا ہے، کہیں عمر کے مزاجی شدت کی وجہ سے لوگ پھر بدک نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ لیکن اطمینان تھا سب اکابر صحابہ کو کہ سب سے زیادہ بہتر اور موزوں شخصیت کا انتخاب ہوا ہے۔ بہرحال یہ سب کام نمٹا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوشنبے کے دن جمادی الاخری کے آخری تاریخوں میں سن 13 ہجری میں 63 برس کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا اور اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ اس کے بعد چونکہ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت طے ہو گئی تھی، انہوں نے طے کر دیا تھا، اس لیے سب مسلمانوں نے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ تو یہ دوسرے صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے۔ انبیاء کے بعد اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے اونچا مقام وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس کے بعد تمام خلائق میں جو فضیلت حاصل ہے صحابہ میں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ تو یہ دوسرے صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر یہ نام لے کر کہا تھا کہ عمر فی الجنہ، کہ عمر بھی جنتی ہے۔ ان کی مختصر سیرت آج پیش کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام اور نسب، اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ عمر آپ کا نام ہے اور ابو حفص آپ کی کنیت ہے۔ اپنی اولاد کی طرف منسوب کر کے جو نام رکھا جاتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں۔ تو ابو حفص آپ کی کنیت ہے، فاروق آپ کا لقب ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے کو فاروق کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر یہ صفت خصوصیت کے ساتھ شامل تھی، اس لیے فاروق کے نام سے آپ کو جانا جاتا تھا۔ والد کا نام خطاب تھا، والدہ کا نام حنتمہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 8ویں پشت میں، یعنی جو آپ کے 8ویں دادا تھے، ان میں نام آتا ہے عدی ابن کعب کا۔ یہ جو عدی ابن کعب ہیں یہ مرہ ابن کعب کے دوسرے بھائی ہیں۔ مرہ ابن کعب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سلسلہ نسب بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ایک نام مرہ ابن کعب آتا ہے۔ تو مرہ اور عدی یہ دونوں بھائی ہیں، کعب کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عمر عدی کے اولاد میں سے تھے۔ 8ویں پشت میں جا کر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کا نسب ملتا ہے۔ ہجرت سے 40 برس قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے طفولیت کے یعنی بچپنے کے زمانے کے واقعات تو زیادہ تر محفوظ نہیں کیے گئے ہیں مورخین کی جانب سے، اور اسی طریقے سے نوجوانی کی جو عمر تھی وہ بھی زیادہ آپ کی محفوظ نہیں، پردے اخفاء میں ہے۔ البتہ جو آپ کا شباب کا زمانہ ہے وہ لوگوں کے سامنے تھا، اور مورخین نے، تاریخی روایت بیان کرنے والوں نے اہتمام کے ساتھ اس کو بیان بھی کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شرفائے عرب میں شمار کیے جاتے تھے، اور عرب کے جو شریف لوگوں کا مشغلہ تھا، آپ کا زمانہ شباب انہی شریفانہ کاموں کو انجام دینے میں گزرا ہے۔ غیر شریفانہ کاموں میں آپ نے اپنی زندگی بیکار نہیں کی ہے۔ عرب کے اس دور کے شریفوں کا جو کام تھا، جو ان کی مشغولیت مصروفیت تھی، وہ نسب دانی، وہ اپنے نسب کو محفوظ رکھنے کا فن اچھی طریقے سے جانتے اور سیکھتے تھے، اور بہت دور تک، صدیوں تک اپنی نسب کو وہ محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایک مستقل فن تھا، اس کو لوگ باضابطہ سیکھتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، اس کو محفوظ کرتے تھے، اور جب پوچھا جاتا تو سالوں سال کا نسب اپنا سناتے تھے۔ کوشش کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم تک اپنے نسب کو پہنچائیں،
وہاں سے بھی آگے پہنچائے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد مانتے تھے، تو اس کو محفوظ رکھنا یہ ایک کمال سمجھا جاتا تھا عرب میں، اور یہ ایک شریفوں کا کام سمجھا جاتا تھا کہ شریف وہ اپنے نسب کو محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نسب دانی میں بھی بڑے ماہر تھے، اور اس مشغلے میں وہ اپنی جوانی کو انہوں نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے پہلوانی یہ ایک محبوب ترین مشغلہ تھا عرب کے شرفاء کا، حضرت عمر نے اس میں بھی حصہ لیا ہے اور بڑے درجے کے پہلوان شمار کیے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے خطابت یہ بھی عرب کے شرفاء کا ایک امتیاز تھا، حضرت عمر نے اس میں بھی حصہ لیا، اس فن کو بھی سیکھا، بڑے شاندار خطیب آپ بنے ہیں۔ اسی طریقے سے شہ سواری، گھوڑ سواری یہ ایک مستقل فن تھا، شرفاء اس کو سیکھتے تھے، حضرت عمر نے اس میں بھی حصہ لیا ہے، بڑے بہترین شہ سوار بھی بنے ہیں۔ اسی طریقے سے تیر اندازی حضرت عمر نے اس میں بھی حصہ لیا، بڑے بہترین تیر انداز بھی بنے ہیں۔ اسی طریقے سے پڑھنے لکھنے کا فن بہت کم لوگوں کے پاس تھا اس زمانے میں، حضرت عمر ان لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، باضابطہ انہوں نے یہ فن سیکھا تھا۔ تو اس طرح یہ سارے کمال حضرت عمر کے جوانی اور شباب کے زمانے کے ہیں۔ اچھائیوں کو اختیار کرنے میں اپنی جوانی کو انہوں نے صرف کیا ہے، بیکار اپنی عمر کو انہوں نے ضائع نہیں کیا ہے اسلام سے پہلے بھی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر کا کمال خودداری، بہت خوددار قسم کے انسان تھے، چاپلوسی ان کی مزاج میں نہیں تھی، اور تجربے کاری، بہت زیادہ تجربے کار، کیونکہ جوانی کو انہوں نے ایک اچھے مہم پر لگایا تھا جس کی وجہ سے تجربہ بہت تھا، اور معاملہ فہمی کا وصف ان کے اندر تھا، معاملات کو سمجھتے تھے اور لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے یہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اسی طریقے سے بہت ملکوں کا انہوں نے تجارت کی غرض سے چونکہ سفر کیا تھا، اس لیے تجربے کاری بہت زیادہ تھی، اور تجربے کاری کی وجہ سے قریش نے ان کو اپنا ایمبیسڈر منتخب کیا تھا، اپنا سفیر منتخب کیا تھا۔ چنانچہ سفارت کے کاموں کے لیے حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا، یعنی قبائل میں پتہ چلا کہ جھڑپیں ہو گئی ہیں، لڑائیاں ہو گئی ہیں، دو قبیلے ایک دوسرے سے لڑ بھڑ گئے ہیں، تو صلح صفائی کے لیے عامتاً قریش حضرت عمر کو بھیجتے تھے، کیونکہ ان کے پاس تجربے کاری بھی تھی اور معاملہ فہمی بھی تھی، اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا فن ان کے پاس موجود تھا۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت اسلام سے پہلے کے زمانے کی حضرت عمر کی رہی ہے رضی اللہ تعالی۔ آپ کی عمر 27 سال کی تھی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور یہ کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے، اور مجھ کو تسلیم کرنے کا تم سب کو پابند کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ایک خاندانی قسم کے آدمی تھے، ان کے لیے یہ صدا ایک اجنبی صدا تھی، نامانوس صدا تھی، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سخت برہم ہوئے، اعلان نبوت پر سخت برہم ہوئے، اور صرف برہم ہی نہیں ہوئے، اس کے بعد سے جتنے لوگ اس اعلان نبوت پر دلچسپی دیتے، ذرا غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ندا کو سننے کی کوشش کرتے اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتے، تو حضرت عمر اس کے پیچھے لگ جاتے اور اتنا ستاتے کہ وہ یا تو باز آ جائے یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو حضرت عمر نے اسی جرم میں مارا بھی ہے، بہت زیادہ پیٹا بھی ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خاندان کی ایک کنیز تھی، وہ ایمان لائی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ روزانہ اتنا مارتے، مورخین لکھتے ہیں کہ مارتے مارتے عمر تھک جاتے تھے، لیکن اس کو مارنا بند نہیں کرتے۔ اور ادھر چونکہ دین اسلام کوئی ایسی دولت نہیں تھی کہ قبول کیا جائے اور پھر اس کا انکار کیا جائے، اس لیے وہ کنیز حضرت عمر تو تھک جاتے تھے مارتے، لیکن وہ مار کھاتے نہیں تھکتی تھی، اور وہ یہ کہتی تھی کہ میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لا چکی ہوں، اب چاہے میں مر جاؤں
وہ میرے لیے آسان ہے، لیکن بغاوت دین اسلام سے یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کا اثر حضرت عمر کے دل پر ہوتا تھا کہ واقعتاً یہ کوئی پاورفل دعوت ہے، کوئی ایسی آسان دعوت نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکل، یہ دلوں میں اثر کر جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال ایک اجنبی دعوت تھی، ایک اجنبی آواز تھی، نامانوس صدا تھی، حضرت عمر تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹتے تھے، لیکن بالآخر بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکوینی نظام کے مطابق وہ مراد رسول بننے جا رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنائے کہ آہستہ آہستہ عمر کا دل بھی اسلام کی طرف مائل ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ہی مرحلے میں ایمان لائے اور پہلے ہی دن سے دعوت اور اشاعت دین کے کام میں نبی کے ساتھی بن گئے، اور پہلے ہی مرحلے میں ان کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے بہت سے وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ سب ایمان لائے حضرت صدیق اکبر کی محنت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 5 سال کے بعد ایمان لائے۔ ابتدائی مرحلے میں جو لوگ ایمان لائے ان سے پورے 5 سال گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مکہ میں عام ذہن یہ تھا کہ ان سے زیادہ بہادر اور ان سے زیادہ شجاع کوئی آدمی نہیں۔ مسلسل یہ ابتدائی 5 برس کفار مکہ بالخصوص ابو جہل، اور ابو جہل کے بالکل ساتھ رائٹ ہینڈ آپ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور اس طرح اور بھی بہت سے لوگ، عتبہ، شیبہ، یہ سب مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن اور مہم کی مخالفت میں ایک عام فضا بنا رہے تھے، اور جہاں جہاں ان کو معلوم ہوتا کہ محمد الرسول اللہ پر یہ ایمان لائے ہیں تو وہاں پہنچتے اور پہنچ کر ظلم اور ستم کا بازار گرم کرتے۔ چنانچہ تاریخ اور سیرت آپ کے سامنے ہے، حضرت بلال پر جو ظلم ہوا، آگ کے انگاروں پر لٹایا جانا، لیکن اس کے باوجود ادھر حضرت بلال کا احد احد کا نعرہ بلند کرنا، یہ دراصل اس بات کا سبق بھی ہے کہ توحید کا متوالا وہ حالات سے گھبراتا نہیں ہے، جان کی بازی لگاتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی زبان سے احد احد کا ہی نعرہ نکلتا ہے۔ تو حضرت بلال کا ظلم دیکھیے، اس کے جواب میں ان کا ایمان دیکھیے، حضرت سمیہ کی شہادت دیکھیے کس دردناکی کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے جواب میں ایک صنف نازک ہونے کے باوجود ایمان پر ثبات قدمی دیکھیے، حضرت عمار کا ظلم دیکھیے، مظلومانہ زندگی دیکھیے، اور ایمان پر ثبات قدمی دیکھیے۔ تو یہ سارا ظلم ان کفار مکہ کی طرف سے ہوا کرتا تھا، حضرت عمر بھی اس میں برابر کے شریک رہا کرتے تھے۔ کوئی موقع انہوں نے ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ستایا نہ جائے۔ ایک دن جب ظلم کی انتہا ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ سے، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، عمر ابن ہشام اور عمر ابن الخطاب۔ اے اللہ، 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش دیجیے، جلا بخش دیجیے، توانائی بخش دیجیے۔ یا تو عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن خطاب، دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق دے دیجیے۔ ان کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو بڑی طاقت ملے گی، اس لیے کہ عمر
رضی اللہ عنہ کی بہادری کا چرچا تھا، اور عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کی سرداری کا چرچا تھا، تو وہ اگر ایمان لائے گا تو سارے سرنگوں ہوں گے کیونکہ وہ سب کا سردار ہے۔ یہ اگر ایمان لائیں گے تو عمر کی بہادری کے سامنے کسی کے قدم نہیں ٹکتے ہیں، سب گھٹنے ٹیکیں گے عمر کے سامنے بھی۔ عمر ایمان لائیں گے تو اسلام اپنی بہادرانہ شان کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ابو جہل ایمان لائے گا تو لوگوں کو مجبوراً سرداری کے ڈر میں ایمان لانا پڑے گا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو ایمان کی بہادری اور ایمان کا شباب پیش کرنا تھا، اور یہ بتانا تھا کہ دین اسلام وہ اپنے بل بوتے پر اپنے پیروں پر آگے بڑھے گا، کسی کے سہارے پر آگے نہیں بڑھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمر ابن خطاب کے حق میں قبول فرمائی، اور ادھر عمر ابن ہشام ابو جہل مردود بارگاہ ہوا، اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ دوسرے ہی دن یہ دیکھنے میں آیا کہ حرم مکہ میں ٹھہر کر عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل نے ایسی تقریر کی جس میں اس نے محمد الرسول اللہ پر، ان پر ایمان لانے والوں پر، ان کے ساتھیوں پر خوب سب و شتم کیا، اور اپنے لوگوں کو عار دلایا کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے مدعی کے دین پر ایمان لا رہے ہو، اور لالچ دی کہ جو اس نئے نبی کا خاتمہ کر دے گا میں اس کو اپنی طرف سے 100 اونٹوں کا انعام دوں۔ اور یہ اتنا بڑا انعام تھا اس دور میں کہ آج کے دور میں اگر ہم اس کا کمپیریزن کرنا چاہیں تو سمجھیے کہ اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دے تو میں اس کو 100 لینڈ کروزر دوں گا، یا سمجھیے کہ میں اس کو 100 جہاز دوں گا، کیونکہ اونٹ جہاز کی حیثیت رکھتا تھا عرب کے ریگستان اور اس زمانے میں، تو میں اس کو 100 جہاز دوں گا، یہ اعلان اس کو کر دیا گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بڑی لالچ تھی، بڑی دولت تھی، بڑی نعمت تھی، سب لوگوں نے کوشش کی لیکن ہمت کسی کو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی جس میں ابلیس بھی انسانی شکل میں شریک تھا، پورے سرداروں نے مل کر غور کیا کہ کیسے ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ مختلف قسم کی آراء آئی، اس میں ایک رائے بار بار یہ بھی آتی رہی اور سب کی نگاہیں عمر ابن خطاب پر پڑتی رہی، اور سب کے دل کی یہ چاہت سامنے آتی رہی کہ چاہتے تو سب ہیں کہ خاتمہ ہو جائے، لیکن ہمت عمر ابن خطاب کے علاوہ کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے کام کی ہمت کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ چنانچہ سب سرداروں نے یہ کہا کہ عمر تم اس کام کو نمٹا سکتے ہو۔ یہ دراصل اللہ کے تکوینی نظام کے مطابق بھی ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ سارے عرب کے سامنے، کفار و مشرکین کے سامنے یہ بات آ جائے کہ تمہارا جو سب سے بہادر ترین شخص ہے وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا سر جھکانے والا ہے، وہی سرنگوں ہونے جا رہا ہے، اور پورے عرب کی تم جس کو قوت سمجھتے ہو وہ قوت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا قوت کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اسلام لانے کے بعد عرب کو یہ پیغام دینا تھا کہ حضرت عمر جب اسلام لا لیں گے تو یہ وہی عمر ہے جو تم سارے عرب کے مقابلے میں ان کو تنہا اکیلا قوت اور پہلوانی میں نمبر 1 تسلیم کرتے، اور یہ جانتے تھے کہ سارا عرب مل کر جس کا مقابلہ نہیں کر سکتا عمر تنہا اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ یہ تم مانتے ہو، یہی عمر کل تمہارے مخالف سم میں کھڑے ہو کر تمہیں للکارنے والا ہے،
یہ پیغام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے عمر کی قوت اور ان کی بہادری، ان کی شجاعت کو سارے کفار میں منوایا، تاکہ کل کے دن عمر کی ہیبت ان کے اندر باقی رہے۔ اور سب نے کہا کہ یہ کام عمر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک دن حضرت عمر نکلے اور بڑی شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ننگی تلوار لے کر اپنے سواری پر نکلے، تیزی کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ عمر بہت جلدی میں ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ بس بہت ہو چکا، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے، میں محمد الرسول اللہ کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ کا سر قلم تو بعد میں کر لو، پہلے اپنی بہن اور بہن بھائی کی خبر تو لے لو، وہ خود بھی محمد الرسول اللہ کے غلام ہو چکے ہیں۔ تو عمر کا غصہ اور شدت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ چھوڑا اور اپنے بہن بھائی کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت سعد ابن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر کے بہن بھائی تھے، دروازے پر پہنچے، دستک دی بڑے تیش میں۔ بہن کو سمجھ میں آ گیا کہ عمر کو پتہ چل گیا ہے، بہت غصے میں، اپنے شوہر کو چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی عمر نے سب و شتم شروع کیا، مار پیٹ شروع کی، اتنا مارا کہ اپنی بہن کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ کہا کہ بتاؤ وہ چیز جو تم پڑھ رہے تھے، کس چیز کی مجھے آوازیں آ رہی تھیں؟ تو انہوں نے انکار کر دیا بتانے سے، اور جب مار کی انتہا ہو گئی تو حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ عمر، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی کی میں بیٹی ہوں، جس ماں کی چھاتی سے اپنا منہ لگا کر تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کی چھاتی سے منہ لگا کر میں نے بھی دودھ پیا ہے۔ اگر تیرے اندر ضد ہے تو میرے اندر بھی ضد ہے، تو استقامت کا پہاڑ ہے تو میں بھی استقامت کی پہاڑ ہوں، تیرا جو من ہے کر لے، میں جان دے سکتی ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، میں ایمان لا چکی ہوں، اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر۔ یہ جب جملہ سنا تو حضرت عمر کا دل پسیجا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اور چونکہ ادھر ایک ہی دن پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوئی تھی، تکوینی نظام کے مطابق دل نرم پڑنے لگا۔ اب نرم دل کے ساتھ، روتے ہوئے، نم آنکھوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بہن ذرا وہ پیغام مجھے بھی بتا دو جس پیغام کو سن کر تم لوگ اتنے نرم ہو چکے ہو اور اتنے مستقل مزاج ہو چکے ہو کہ مرنے کے لیے تیار ہو لیکن اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب چونکہ عاجزی کے ساتھ اور دعوت نبی کو قبول کرنے کے ارادے کے ساتھ مطالبہ ہوا تھا، تو اب بہن اس کلام کو بتانے کے لیے تیار تو ہوئی، لیکن کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو، اس کے بعد میں یہ تمہارے ہاتھ میں دوں گی۔ عمر تیار ہوئے، غسل کیے، اس کے بعد وہ پرچہ پیش کیا جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، سورۃ طٰہٰ کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق السماوات والارض العلی، خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ 6 ابتدائی آیتیں سورۃ طٰہٰ کی، جس میں خالص توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا گیا ہے۔ حضرت عمر نے جب اس کو پڑھا تو دل نرم پڑ گیا، اور دوسرے ہی لمحے میں کہا کہ بہن، محمد الرسول اللہ کی خدمت میں مجھے لے چلو۔ بہن بھائی جو چھپ گئے تھے وہ باہر نکلے اور دونوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ کے نبی نے کل جو دعا کی تھی وہ شاید قبول ہو چکی ہے اپنے بھائی کے حق میں۔ بڑی خوشی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے دار ارقم پر۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر اندر کچھ صحابہ تھے نئے نئے مسلمان، نبی موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کے چچا 2-4 روز قبل ہی ایمان لے آئے تھے، کم عمر تھے۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا کہ عمر ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے، چونکہ جس ارادے سے چل رہے تھے اسی ارادے سے بہن کر گئے تھے، ویسے ہی سیدھے یہاں پہنچ گئے تھے۔ تلوار بھی ہے، نیزہ کمان بھی ہے، پوری تیاری کے ساتھ۔
اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عمر آئے ہیں اور ارادے اچھے نہیں لگ رہے، ہاتھ میں تلوار ہے، نیزہ کمان ہے، اگر ارادے اچھے ہوتے تو خالی ہاتھ آنا چاہیے تھا، یہ سب کیوں ساتھ لے کر آئے؟ ارادے مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت حمزہ ہی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو اہلا و سہلا، اگر وہ برے ارادے سے آئے ہیں تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کی ماؤں نے صرف عمر ہی کو اکیلا پہلوان نہیں جنا ہے، حمزہ بھی پہلوان ہے، اور بھی بہت سے شہسوار ہیں جو عمر کا کام تمام کر سکتے ہیں، آپ کھولنے کی اجازت دے دیجئے دروازہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ سے اشارتاً کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، بیٹھ، دروازہ تو کھلے گا۔ آپ نے حکم دیا کہ دروازہ کھول دیا جائے، دروازہ کھلا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے، جو مسلمان وہاں موجود تھے وہ انتظار میں تھے کہ کیا زبان سے گفتگو نکلتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، سراج منور کو دیکھا تو حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، فوراً دو زانو ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھے اور ہاتھوں کو پکڑ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے، میں گواہی دینے آیا ہوں، آج آپ کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ جیسے ہی حضرت عمر کی زبان سے جملہ نکلا، جتنے لوگ موجود تھے سب نے بیک زبان نعرے تکبیر بلند کیا، اور ایک جوش اور ولولہ موجودہ مسلمانوں کی ایک مختصر سی جماعت میں پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور حضرت عمر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا گیا، گواہی دلائی گئی ایک اللہ کی عبادت کی، نبی کی رسالت کی۔ دوسرے ہی لمحے میں یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گواہی کا اقرار دلانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے چمٹایا اور دبوچا۔ حضرت عمر بعد میں کہتے ہیں کہ کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے دبوچ لیتے تو میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی۔ یہ دراصل حضرت عمر کو یہ پیغام دینے کے لیے تھا کہ سارے عرب کے بہادر تمہاری بہادری پر اتراتے ہیں اور تم اسی بہادری کے نشے میں محمد الرسول اللہ کا سر قلم کرنے کے نیت سے نکلے تھے۔ محمد الرسول اللہ کی طاقت کا یہ حال ہے تمہاری بہادری کے مقابلے میں کہ وہ اگر تم کو تھوڑا سا دبوچ لے تو تمہیں خدشہ ہونے لگے کہ تمہاری پسلیاں ٹوٹ جائے۔ یہ نبی کی طاقت کا اندازہ کرا دیا جائے اور عرب کی غلط فہمی دور کرا دی جائے کہ تم جب چاہو جیسے چاہو محمد الرسول اللہ کا کام تمام کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ نبی کو اللہ نے 40 جنتی مردوں کی طاقت دے رکھی اور ایک جنتی مرد کے پاس ہم جیسے 1000 مردوں کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دل و دماغ میں سارے عرب اور سارے اہل مکہ اور کفار و قریش کی طرف سے جو یہ چیز بٹھا دی گئی تھی کہ تم بہادر ہو اور پہاڑ جیسی طاقت کا بھی تم مقابلہ کر سکتے ہو، اس غلط فہمی کو بھی ختم کرنا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا دبوچا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تھوڑا اور دیر دبوچ لیتے تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں حق پر ہے۔ جب حق پر ہے تو ہمیں چھپ کر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی کی جو چاہت تھی وہ پہلے ہی مرحلے سے شروع ہو گئی کہ عمر سے اسلام کو غلبہ ملے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ چھپ چھپائی عبادت ختم، اب ہم سر عام مکے میں حرم مکہ میں جا کر عبادت انجام دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری قوم مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ مجھ پر اور حمزہ پر چھوڑ دیجیے، ایک طرف حمزہ کھڑے ہوں گے، ایک طرف عمر کھڑے ہوگا اور مسلمان حرم مکہ میں عبادت انجام دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو ٹھیک ہے چلو۔
مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت نکلی. ادھر لوگ جو عمر کو قتل کے لیے بھیجے تھے انتظار میں تھے کہ کچھ اچھی خبر لے کر آئے. وہ تو پوری جماعت مسلمانوں کے ساتھ آ رہا ہے. ابو جہل بھی سمجھ گیا, سارے لوگ سمجھ گئے کہ معاملہ پلٹ چکا ہے. اب ادھر حرم مکہ میں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد پہلی مرتبہ حرم مکہ میں نماز ادا کرنے جا رہے تھے. ایک طرف حضرت حمزہ اور ایک طرف حضرت عمر پہرے داری کے لیے کھڑے ہیں. حضرت عمر نے پہلی مرتبہ ندا لگائی, اسلام کی مدد کا اعلان کیا. کہا کہ وہ لوگ جس کو اپنے بیویوں کو بیوہ کرنا ہو, اپنی اولاد کو یتیم کرنا ہو, آ جاؤ, آج عمر یہاں پر اسلام کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے. اب عبادتیں کھلم کھلا ہوگی. جس کو برداشت نہیں, عمر کی تلوار تیار ہے, اپنی گردن لے کر حاضر ہو جائے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. پورے اطمینان کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت نے حضرت عمر کے اسلام کے نتیجے میں حرم مکہ میں عبادت انجام دی. اس کے بعد بھی مستقل حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی مسلسل ہم مدد کرتے رہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگاہیاں حضرت عمر کے متعلق دی تھی وہ پوری ہوتے رہی. حضرت عمر مراد رسول ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد خدا بھی ہے. بہت سے مقامات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو رائے رکھی تھی اسی کی موافقت میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی, یا کہیے کہ جو وحی نازل ہونا تھا اللہ کی طرف سے اپنے تکوینی نظام کے مطابق, حضرت عمر پہلے سے اس کے موافق بنا دیے گئے تھے اللہ کی طرف سے. یہ خاص کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عمر کا ہو گیا تھا. چنانچہ بہت سے مقامات ہیں وقت اس کی گنجائش نہیں رکھتا. مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا مسئلہ تھا, اللہ کے نبی نے مشورہ لیا. حضرت عمر نے کہا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے, طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, کہاں پڑھی جائے؟ حضرت عمر نے کہا کہ مقام ابراہیم میں پڑھی جائے. اللہ نے اس کے فوراً بعد جبرائیل اترے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور اسی طریقے سے ایک موقع پر ایک جنگ کے بعد جو قیدی ہاتھ لگے تھے مسلمانوں کے, ان لوگوں کے فیصلے کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے مشورہ لیا حضرت ابوبکر سے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ چھوڑ دیا جائے, خاندان کے لوگ ہیں ہمارے, البتہ فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے. یہ نبی کی رائے تھی. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں, سب کا قتل کیا جائے. اور قتل بھی کیسے کیا جائے؟ جس خاندان کا آدمی ہمارے پاس مسلمان کی صف میں ہے اسی شخص کو کہا جائے کہ تو اپنے اس خاندان کے کافر کا قتل کرے, تاکہ بعد میں جا کر کسی قسم کی کوئی خاندانی لڑائی جھگڑے بھی نہ ہو. اس لیے کہ اگر اسی کا فرد اس کو قتل کرے گا تو پھر وہ جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. تو یہ رائے حضرت عمر کی تھی. حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں, چھوڑ دیا جائے, فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر تم بہت شدید ہو, اور پھر کہا کہ تم تو نوح علیہ السلام کی طرح ہو. اپنی قوم کے لیے انہوں نے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, ایک کافر کو بھی زندہ مت چھوڑیے, ایسا مزاج تمہارا ہے. حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر تمہارا مزاج عیسیٰ کی طرح ہے. انہوں نے کہا تھا اگر میری قوم میری اطاعت کرتی ہے تو بہت اچھا, نہیں کرتی ہے تو اللہ بڑے غفور و رحیم ہے. ابوبکر تمہارا مزاج عیسیٰ کی طرح ہے. اور پھر کہا کہ مجھے ابوبکر کی رائے مناسب لگتی ہے. لیکن بعد میں اللہ نے وحی نازل فرمائی, اور وہ وحی عمر کے حق میں نازل ہوئی, عمر کے فیصلے کی مطابقت کر گئی. اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے جس میں حضرت عمر نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ دیا تھا اسی کے مطابق اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی. یہ حضرت عمر کی آسمانوں میں مقبولیت کا مقام. اس کے بعد بہرحال مستقل زندگی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے. جتنے غزوات ہوئے ہیں سب غزوات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر کے شریک رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر نے نیابت سنبھالی ہے, اور شام, ایران, عراق, دمشق, مصر, بیت المقدس, کئی علاقوں کو حضرت عمر نے فتح کیا ہے. 10 سال کی نظام خلافت میں ایسی گورننس ان کی رہی ہے کہ اسلام میں اچھی حکمرانی کا, اقامت دین کا اور اقامت دنیا کا, یعنی دنیا کے نظام چلانے کا جو بہترین سسٹم اسلامی شرعی تعلیمات میں ہے, اس کا شباب کا زمانہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت. بہرحال حضرت عمر نے بڑی لمبی
عمر خلافت کو سنبھالا ہے 10 سال تک، اور بڑے بڑے علاقے فتح کیے ہیں۔ حضرت عمر کا یہ خصوصی وصف بھی رہا ہے کہ بیت اللہ میں سب سے پہلے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو لا کر کھڑا کرنے والے اور بیت اللہ کا قبلہ شروع کرانے والے وہ بھی حضرت عمر ہیں۔ انہی کے ہمت دلانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں آئے اور نماز پڑھے، اور ادھر بیت المقدس کو حاصل کر کے فتح کر کے دوبارہ اس کو مسلمانوں کے حوالے کرنے والے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ 2 قبلے اللہ نے اس دنیا میں رکھے تھے، دونوں قبلوں کو فتح کرنے والی شخصیت کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ بہرحال 10 سال کی خلافت میں بڑے کارنامے ہیں، اس کو مستقل پڑھنا چاہیے۔ 10 سال کے بعد حضرت عمر بھی مظلومانہ اور شہیدانہ طور پر اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ ایک مجوسی غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نظام بنایا تھا کہ مدینے میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا، لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے خاص سفارش کر کے ایک مجوسی غلام کی اجازت لی تھی کہ اس کے پاس کافی فنون ہیں، اس کو رکھنے سے مدینے میں فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر نے اجازت دی تھی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا وہ غلام ایک دن حضرت عمر کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوا کہ میرے جو آقا ہیں مغیرہ ابن شعبہ وہ بہت ٹیکس لگاتے ہیں مجھ پر۔ کتنا لگاتے ہیں؟ 2 درہم مجھ سے وصول کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ 2 درہم زیادہ نہیں ہے، تم کافی فنون جانتے ہو، اس سے کافی کماتے ہو، تو 2 درہم اپنے آقا کو دینا چاہیے۔ تو اس کو اور غصہ آیا، اور اسی کے ساتھ حضرت عمر نے کہا کہ میرے لیے ایک ایسی چکی بناؤ جو ہوا سے چلتی ہو اور خوب آٹا دیتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، میں ضرور تمہارے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا جو قیامت تک لوگ یاد رکھیں۔ تو حضرت عمر نے بعد میں کہا کہ موت کی دھمکی دے کر گیا ہے، قتل کرنے کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ تو لوگوں کو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بہرحال فجر کی نماز میں حضرت عمر امامت کر رہے تھے، وہ مجوسی غلام خنجر کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، صفوں میں کھڑا رہا۔ حضرت عمر نے جب نماز شروع کی تو حضرت عمر پر آگے بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پر گر گئے، اور پھر واپس تیزی کے ساتھ دوڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ تو چونکہ نماز شروع ہو گئی تھی، اس کا مکمل کرنا ضروری تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے آگے بڑھ کر امامت سنبھالی اور نماز اپنی جگہ برقرار رہی، اور نماز پوری ہونے تک وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اس معنی کر کہ وہ صفوں کو چیرتا ہوا پیچھے نکل گیا، اور اس دوران کچھ صحابہ کرام نے روکنے کی کوشش کی تو ان پر بھی حملہ آور ہوا، جس کے نتیجے میں تقریباً 6 صحابہ شہید ہوئے اور 15-16 صحابہ زخمی ہوئے، اور بالآخر ایک ایرانی آدمی نے کمبل ڈال کر اس کو اپنے قبضے میں لیا، مگر اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ پر حملہ کیا اور خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں سے لایا گیا۔ بے ہوشی کے عالم سے جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ کہا کہ ایک مجوسی غلام تھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے میں قتل نہیں ہوا ہوں، ایک کافر کے ہاتھ سے قتل ہوا ہوں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی حملے کے نتیجے میں مظلومانہ اور شہیدانہ موت ان کو واقع ہوئی ہے، اور ایک شہید کے طور پر اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں حجرہ عائشہ میں دفنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کے ایمان لانے سے جو تقویت اسلام کو ملی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا فرمائے کہ ہم سے بھی اسلام کی تقویت کا سامان ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔